آغا روحانی سے میں گزارش کروں گا اور آغا موسیٰ رضا سے گزارش کروں گا کہ آگے تاکہ کم سے کم وقت ہو اور زیادہ سے زیادہ بیان ہو. پر محمد وآل محمد پر محمد وآل محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب اللہ من احب حسین. ایک سوال پڑھتے ہیں آپ لوگ سب محمد وآل صورت تو یہ بڑی انفارمل سی میٹنگ ہونی چاہیے تھی لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کافی فارمل سٹائل یہاں پر آ گیا تو تھوڑا سا آگے میں اسٹارٹ ہو رہی ہے لیکن بہرحال انشاءاللہ آئی تھنک اٹ شوڈ بی اٹریکٹیو. ہم آپ سے بات کریں آپ ہم سے بات کریں تو ہی یہ میٹنگ ایک طرح سے کامیاب اس کو ہم میٹنگ کہہ سکیں گے. وی آل نو کہ ہم نے یہ جو آج کی میٹنگ کال کی ہے وہ واک کے حوالے سے کچھ اسپیسیفک اس واک کے حوالے سے کچھ بریفنگز ہیں تو اسی حوالے سے بات ہو رہی ہے. اب میرے لیے بات بہت کلیئر ہے کہ میرے سامنے دو گروپس بیٹھے ہوئے ہیں. ایک گروپ وہ ہے جو کبھی نہ کبھی واک کر چکا ہے اور ایک گروپ وہ ہے جو 40 پہ آیا تو ہے واک نہیں کی یا فرسٹ ٹائم ہی 40 پر آئے اور یہ سوچ کر آئے کہ ہمیں واک کرنا ہے. تو وہ افراد جو پہلے واک کر چکی ان سے ہم بات ایک طرح سے اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کو سب کچھ معلوم ہے پہلے سے کہ کیا ہے کیسے ہوتی ہے کس طرح سے ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ان کے لیے تو صرف ایک ہی پلس پوائنٹ ہے کہ جو آخری واک آپ نے کی ہے اس کے مقابلے میں اب یہ واک اور بہتر ہوگی. جو پرانے لوگ ہیں ان کو چونکہ معلوم ہے سارے نام ان کو بینچ مارکس معلوم ہے تو ان کے لیے سمپل ورڈ یہی ہے کہ ان کے لیے اور بہتر ہو گئی ہے. موسم کے اعتبار سے بھی بہتر ہو گئی ہے, واک کے اعتبار سے بھی بہتر ہو گئی ہے اور مثال کے طور پر فیسلٹیز کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ بہتر ہو گئی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہم ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں کہ جو فرسٹ ٹائمرز ہیں جو فرسٹ ٹائم یہ واک کرنا چاہتے ہیں یا واک کرنے کے ارادے سے آئے ہیں وغیرہ وغیرہ. سرکار سب سے پہلا پوائنٹ جس کو کلیئر کرنا بہت ہی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ پچھلے چند سالوں میں باقاعدہ طور پر اہل ایمان کے درمیان بن چکا ہے کہ 40 پہ جانا ہے تو واک کرنی ہے اور واک 40 پر ہی ہونی ہے اور اس کے بغیر 40 کی زیارت کا کیا کام سکتا ہے. اور بہت ہی ہائیلی ہم نے جو ہے وہ اس کو آپس میں اٹیچ کر دیا ہے واک کو اور 40 کی زیارت کو. تو یہ میں بات آپ کو عرض کر دوں کچھ لوگوں کے لیے شاید یہ نیوز ہوگی کہ واک جو ہے وہ عراق میں صرف 40 کے موقع پہ نہیں ہوتی بلکہ میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں کہ ایوری سنگل شب جمعہ یہاں پر مشی ہوتی ہے. ایوری سنگل شب جمعہ یعنی وہ استاد جن سے آخری ملاقات میری 10 سال پہلے ہوئی تھی اور اس وقت ان کی عمر 90 سال تھی اور وہ اپنا 70 سال پہلے کا واقعہ سنا رہے تھے. تو 70 + 10 80 80 سال پہلے کی بات جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ بتا رہا ہوں کہ وہ پورا سال مشی کرتے تھے. اس وقت کہتے تھے ہم ہر شب جمعہ کو نکلتے تھے بلکہ ہر شب جمعہ کو کیا نکلتے تھے ہم جمعرات کی صبح نکلتے تھے فجر کی اذان سے پہلے شب نماز کے وقت اور شب جمعہ ہم لوگ جو ہے وہ کربلا میں ہوتے تھے. وہ پرانے تھے اس دور کے لوگ تھے تو ایک دن میں 80 کلومیٹر واک کرتے تھے اور وہ بڑے قصے سنایا کرتے تھے کہ میں ینگ تو ہمیں جو ہے وہ دیکھنا پڑتا تھا کہ یہ جو درمیان میں جو قبیلے تھے جن کے جو خان ہوا کرتے تھے یعنی ان کے سردار انہوں نے اپنے کارندے چھوڑے ہوئے ہوتے تھے کہ تمہیں جو بھی مولا حسین کا ظاہر نظر آ جائے اس کو پکڑ کے آنا تو تمہیں اتنا انعام ملے گا اور اگر نہیں پکڑ کے آئے تو تمہیں سزا ملے گی. وہ خدمت کرنے کی نیت سے جو ایک صدیوں سے ان کا عراقی میں چلا آ رہا ہے تو ہمیں کہتے تھے ہماری جیت یہ ہوتی تھی کہ ہم خان سرداروں کے کارندوں سے ہم بچ جائیں اور ہماری واک ڈسٹرب نہ ہو اور ان کی جیت یہ ہوتی تھی وہ پکڑ لیں تو پھر ہم کو کھلائیں پلائیں ہمارے خاطر مدارات کریں اور ہمارے اگر ایک مرتبہ ان کے ہتھے چڑھ گئے تو ہمارے بس میں نہیں ہوتا تھا
کہ ہم نکل سکیں. یعنی سمجھانا صرف یہ ہے کہ یہ سینچریز سے ہو رہی ہے, ایوری سنگل تھرسڈے ہو رہی ہے. عوام الناس کے اعتبار سے اگر آپ ایک میجر واکس کی بات کریں تو بھی ایک نہیں ہے, سال میں 4 مرتبہ واک ہوتی ہے. 15 شعبان کے موقع پر یہ واک ہوتی ہے, پھر عرفات کے موقع پر یہ واک ہوتی ہے, عاشور کے موقع پر یہ واک ہوتی ہے, اور 40 کے موقع پر یہ واک ہوتی ہے. بلکہ ایک اور واک ہے جو 28 صفر کی واک ہے, جو کربلا سے نجف ہوتی ہے. یعنی جو 40 کے موقع پر مولا حسین کو پرسہ دینے کے لیے آتے, وہ پھر اس کے فوراً بعد 28 صفر کو دوبارہ واک کرتے ہیں کربلا سے نجف کی طرف, اور مولا کائنات کی خدمت میں, نفس رسول کی خدمت میں رسول اللہ کا پرسہ دینے کے لیے جاتے ہیں. تو یہ والی واکس بھی 5 واکس ہو جاتی ہیں. سمجھانا صرف یہ ہے کہ یہ واک اس کا 40 سے کوئی اسپیسیفک لنک نہیں ہے. آف کورس آج کی دنیا میں سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ایک اویئرنیس ڈیولپ ہوئی ہے نان عراقیز کے اندر, تو نان عراقیز میں ہم پاکستانی بھی آ جاتے ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ مختلف اور ممالک کے لوگ بھی آ جاتے ہیں, تو ایک بڑا اچھا جو ہے مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو گیا. تو دس از آف کورس اٹس ویلکم اور بڑی فضیلت ہے. اچھا, اس کے پیچھے جو ریزن بیہائنڈ ہے وہ سمپل یہ ہے کہ ائمہ طاہرین نے سرکار سید الشہداء کی جو زیارات ہیں, اچھا صرف امام حسین کے حوالے سے نہیں ہے, امام حسین کے علاوہ بھی کئی سارے مقامات پر اسی طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. لیکن ایک بات ہے حسین بن علی کی جو ماننا پڑے گا کہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. شاید میں بہت ہی سادہ اگر انفارمل ہوتے تو شاید میں کہہ پاتا, اس کو ہم انفارمل کی کھاتے میں لیں کہ اہل بیت یا 14 معصومین میں بھی اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ سب سے زیادہ چہیتا کون ہے پروردگار کا, تو میں کہوں گا کہ مولا حسین سب سے زیادہ چہیتا. اس لیے کہ دیکھیں کچھ ہوتا ہے نا, ہماری اپنی بھی ایک ریلیشنز ہوتے ہیں, کنیکشنز ہوتے ہیں اپنی فیملی میں کسی کے ساتھ. کسی ماں باپ کو بھی اولاد بہت پیاری ہوتی ہے, تو کوئی فنکشن اس بچے کے بغیر مکمل نہیں ہوتا, باقی بچوں کے بغیر چل جائے گا. اگر پردیس میں چلے گئے مثلا, لیکن ایک بچہ بہت پیارا ہے, مثال کے طور پر پروردگار کا کوئی بھی فنکشن, کوئی بھی اوکیزن, چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو, حسین بن علی کے مکمل نہیں ہے. شب قدر آتی ہے, پروردگار کہتا ہے تقدیر پر لکھنے والوں سب کچھ جاؤ سلام کرو حسین بن علی کو. عرفات کا میدان آیا, چاہے عرفات کے میدان میں ہو حسین کو سلام کرو, ہو سکے تو کربلا کے میدان میں آ کر حسین کو سلام کرو. عید آتی ہے حسین کو سلام کرو, بقرعید آتی ہے حسین کو سلام کرو, شب قدر آتی ہے حسین کو سلام کرو, 15 شعبان آتی ہے حسین کی زیارت کرو. یہ بتا رہا ہے کہ حسین بن علی سب سے زیادہ چاہتے ہیں. روایات میں یہ ہے کہ ایک ایک قدم کے اوپر 1 حج کا ثواب, 5 حج کا ثواب. انہیں راوی پوچھتا گیا, بولا 1 حج کا ثواب ایک قدم کے اوپر, سوچو تو صحیح. امام نے کہا تمہیں کم لگ رہا ہے, 2 حج کا ثواب. نہیں کم نہیں لگ رہا, تعجب ہو رہا ہے, 3 حج کا ثواب. ایک روایت کے اندر یہ شاید 60 یا 70 حجوں تک امام نے گنوایا کہ ہر قدم پر اتنے حج کا ثواب. ظاہر بات پھر وہی ہے کہ انسان ساری زندگی حج کرتا رہے اور مولا حسین کی محبت دل میں نہ ہو, تو نہ وہ پروردگار سمجھ میں آئے گا کہ جس پروردگار کی خاطر حسین نے قربانی دی, نہ وہ رسول سمجھ میں آئے گا کہ جس کا نواسا یہ ہے, اور نہ وہ امامت سمجھ میں آئے گی, نہ وہ ولایت مولا کائنات سمجھ میں آئے گی. اتنا اسٹرانگ ریلیشن ہے حسین بن علی کا اسلام کے اس پورے فینامنن سے. تو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ فضیلت ہے اس کی کہ ہم مولا حسین کی زیارت کو جائیں. لیکن یہ 2 الگ الگ فضیلتیں جو مکس ہو رہی ہیں, ایک مولا حسین کی زیارت کی فضیلت اور ایک مولا حسین کی زیارت کے لیے چل کر جانے کی فضیلت. اچھا, چل کر جانے میں بھی قدموں کی بات ہے, کوئی نجف کی کوئی بھی روایت نہیں ہے. اس وقت بھی عراق کے اندر جو مشی ہو رہی ہے وہ نجف سے کربلا بھی لوگ جاتے ہیں, بصرہ سے کربلا بھی آتے ہیں, جو تقریباً 400 کلومیٹر سے زیادہ کی واک ہے. لوگ یعنی کتنے دن چلتے ہیں تب جا کے پہنچتے ہیں, یا 300 کلومیٹر. لوگ جو ہے وہ وہاں سے بھی آتے ہیں, بغداد سے بھی آتے ہیں چل کر, 110 کلومیٹر کی واک ہے. اور اس کے علاوہ مختلف, اگر آپ ہیلی کاپٹر بھی اسے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ چاروں طرف سے مولا حسین کی طرف جو ہے لوگ آ رہے ہیں. درمیان کے کچھ قبیلے ہیں, درمیان کے کچھ علاقے ہیں, جیسے نجف کربلا کے درمیان جو ہے حیدریہ کا ایک علاقہ ہے تقریباً وسط میں, وہاں سے لوگ چلتے ہیں. تو ہر جگہ سے اپنے اپنے قریبوں سے, گاؤں سے, دیہاتوں سے, شہروں سے, قبیلوں سے لوگ نکلتے ہیں, مولا حسین کی زیارت کو جاتے ہیں. تو اگر آپ کی نیت چلنے کی بھی ہے تو اس قدر ضروری نہیں ہے کہ آپ نجف سے ہی چلیں گے تو واک ہوگی. آپ کہیں سے بھی چلتے ہیں, یعنی اگر 10 کلومیٹر پہلے سے بھی چلتے ہیں تو وہ واک ہے. میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ افراد جو پہلی مرتبہ واک کرنا چاہ رہے ہیں, اگر باقاعدہ وہ ورک آؤٹ کرنے والے لوگ ہیں, کم سے کم گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ڈیلی وہ چلتے ہیں, ورک آؤٹ کرتے ہیں, تو ان کو پرابلم نہیں ہے, ڈیفینیٹلی پرابلم نہیں. لیکن وہ افراد کے جو یوزولی واک کے عادی نہیں ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا حوصلہ جوان نہیں ہے, لیکن حوصلہ جوان ہونا اور ہے مسلس کا فول ہو جانا, اور اس کے بعد یعنی جو آپ کی ویلوسٹی ہے, جو آپ کی اسپیڈ ہے, جو آپ کی اسٹرینتھ ہے,
وہ ڈیفینیٹلی پہلے دن جتنی ہوتی ہے وہ دوسرے دن نہیں ہوتی, جو دوسرے دن ہوتی ہے تیسرے دن نہیں ہوتی, چوتھے دن آلموسٹ آپ جو ہے ختم ہو چکے ہوتے ہیں, تیسرے دن بعض اوقات آپ ختم ہو چکے ہوتے ہیں, ذرا سا بھی جذبات میں آپ آتے ہیں تو آپ انرجیز کو لوز کر جاتے ہیں. تو وہ افراد جو 50 پلس 55 پلس والے ہیں, ایٹ لیسٹ ان کو تو میں کہوں گا بلکہ 40 45 پلس والے بھی, کہ اگر وہ واک کے عادی نہیں ہیں تو ایٹ لیسٹ, اور اینڈ دے آر فرسٹ ٹائمرز, تو آئی ول سجیسٹ کہ وہ جو ہے وہ واک پلان نہ کریں فرام نجف ٹو کربلا. 3 آپشنز جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. پہلا آپشن یہی ہے کہ آپ نجف سے کربلا پیدل چل کے جائیں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اس پورا اگر آپ گوگل ارتھ سے دیکھیں گے, میپ سے دیکھیں گے, تو مولا علی کے حرم سے لے کر جب آپ کربلا میں انٹر ہوتے ہیں تو ایک خصوصیت ہے پروردگار کی طرف سے کہ نجف سے انسان اگر جاتا ہے تو پہلے مولا عباس کا حرم آتا ہے, اس کے بعد سرکار رشید شہداء کا حرم آتا ہے. تو سرکار امام مولا عباس کے حرم تک جو ہے وہ 79.5 کلومیٹرز, اینڈ فرام حرم مولا عباس ٹو امام حسین اٹ از ½ کلومیٹر, آلموسٹ 500 میٹرز, دیٹ از ایکول ٹو دا وال بٹوین صفا اینڈ مروہ. تو یہ اگر آپ مولا علی کے حرم سے لے کر ایگزیکٹلی آپ واک آؤٹ کرتے ہیں امام حسین کے حرم تک, تو اٹ از ایگزیکٹلی 80 کلومیٹرز, نو لیس نو مور, سوائے اس کے کہ آپ راستہ بھٹکیں اور ایک آدھ کلومیٹر زیادہ چل لیں. تو یہ آپشن بھی 80 کلومیٹر کا. لیکن اگر آپ یہ نہیں چلنا چاہتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو نہیں چلنا چاہیے, تو پھر ایک سیکنڈ آپشن بھی ہے کہ آپ اس کا کوارٹر کر لیں, 20 کلومیٹرز آلموسٹ. یعنی یہیں سے ہم جاتے ہیں تو ایک جو موقف, اچھا ہمارے یہاں جو پاکستان میں آپ نے جلوسوں میں دیکھا ہوگا تو سبیلیں لگتی ہیں, تو اردو میں سبیل کہتے ہیں اور عربی میں اس کو موقف کہتے ہیں. تو سمپل موقف کا مطلب سبیل. اب فرق صرف یہ ہے کہ پاکستان میں جو سبیل ہیں وہ پاکستان کی نیڈ بیسڈ ہے, جو عراق کے اندر سبیل ہیں وہ عراق کی نیڈ بیسڈ ہیں. ہمارے یہاں جلوس ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی کو واش روم کی ضرورت نہیں پڑتی بیچ سڑک پہ چلتے ہوئے, تو پھر وہاں پر واش روم وغیرہ نہیں لگائے جاتے ہیں. ہمارے پانی کی, کھانے پینے کی, چائے گرمی سردی کے حساب سے شربت چائے اس طرح کی نیاز ہمارے یہاں ہوتی ہے. اگر لمبی واک ہوتی ہے, لمبا جلوس ہوتا ہے تو کھانا وغیرہ کھلایا جاتا ہے. یہاں پر چونکہ یہ 80 کلومیٹر کی واک ہے, زیادہ واک ہے, تو زائرین کے لیے پھر وہ ساری سہولتیں بھی مختلف لوگ مختلف انداز سے انٹروڈیوس کرواتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کو کپڑے بھی دھو کر دیے جا رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات آپ کو مساج بھی کیا جا رہا ہوتا ہے, بعض اوقات آپ کے جوتے بھی پالش کیے جا رہے ہوتے ہیں, آپ کو میڈیسن بھی پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہے, میڈیکل اسسٹنس بھی دی جا رہی ہوتی ہے, میڈیکل فیسلٹیز بھی پرووائڈ کی جا رہی ہوتی ہیں, اینڈ اے سیریز آف فیسلٹیز. ہر انسان اپنے اپنے شوق کے اعتبار سے, اپنے اپنی محبت کے اعتبار سے, اپنے اپنے عشق کے اعتبار سے مولا حسین کے زائروں کے لیے جو ہے مختلف چیزوں کا انتظام کرتا ہے. اور واقعاً آپ اس عشق کے ان مناظر کو دیکھیں گے اس واقعے کے درمیان کہ جہاں پر ایک انسان آ کر آپ کے سامنے ہر جو ایک نہیں ہر قدم پر, ہر انسان پر آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میرے پاس تھوڑا سا کھانے چلے جاؤ تو مہمانوں سے تحریک ہے, میرے پاس تھوڑا سا پانی پی لو, میرے پاس چائے پی لو. اور جب آپ اس کو ہاں کہتے ہیں کہ یس میں تمہارے پاس کھانا کھانے کو تیار ہوں, یا میں تمہارے پاس پانی پینے کو تیار ہوں, یا تمہارے پاس مثال کے طور پر 2 منٹ بیٹھ کر تم سے پاؤں دبانے کو تیار ہوں, تو ویسے سمجھتے ہیں کہ مولا حسین نے ان کی نوکری کو قبول کر لیا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ مولا حسین نے ان کو جو ہے وہ شرف ادا کر دیا ہے کہ اپنا ایک ظاہر جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں دے دیا. ڈیفینیٹلی یہ عشق مراحل آپ دیکھیں گے, چاہے آپ 80 کلومیٹرز واک کریں تب بھی دیکھیں گے, اور چاہے آپ 20 کلومیٹرز واک کریں تب بھی آپ جناب علی ان مناظر کو آپ ضرور دیکھیں گے. اب میں یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری باتیں یار بھائی نے بول دی ہیں, ایسا نہ ہو کہ یار بھائی کہیں کہ مولانا صاحب نے مجھے بولنا تھا وہ سارا آپ نے بول دیا. تو جو اصل جو واک کے ڈائنامکس ہے ان پر ہی بات کریں گے, بٹ ایز اے ایکسپیرینس ہم نے ایک آدھ مرتبہ واک چونکہ ہم نے کی بھی شاید کچھ کم زیادہ, چونکہ میں واک کر چکا ہوں پہلے, تو اس حوالے سے میں 1-2 نکات آپ کے سامنے جو ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جو میری پہلی واک تھی تو اس میں بڑی جو ہے وہ طاقتور بننے کا شوق تھا, تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آئی واک نان اسٹاپ فار 30 کلومیٹرز, اور 30 کلومیٹرز واک کرنے کے بعد جب پہلی مرتبہ ہم نے ریسٹ کیا تو تقریباً 2-3 گھنٹے ہم سو 2-3 گھنٹے سے میں جب کھڑا ہوا تو جس لمحے کھڑا ہوا اسی لمحے گر گیا دوبارہ. I was not able to stand at all, کیونکہ وہ جو مسلس جب تک وہ وارم تھے, ہاٹ تھے, تب تک تو چلتے رہتے تھے نان اسٹاپ, اور اس کے بعد جو مسلس پھٹ چکے تھے, پل ہو چکے تھے, تو وہ اسپیڈ جو ہماری آلموسٹ شاید 6+7+ کلومیٹرز این آور کی اسپیڈ تھی, وہ جناب علی جو ہے وہ 1 کلومیٹر پر آور پا گئی, اور اب 1 گھنٹے میں بڑی مشکل سے 1 کلومیٹر ہم چل پا رہے تھے. تو سمجھانا یہ کہ اگر آپ واک کرتے ہیں اور آپ جتنے بھی اسٹرانگ ہیں ایسا کام مت کیجیے گا. آپ فرام دا اسٹیپ 1 آپ اپنے پیس کو فالو کریں, اور آپ کی جو اسپیڈ ہونی چاہیے وہ میکسیمم 3 to 4 کلومیٹرز پر آور سے زیادہ کی اسپیڈ آپ کی نہیں ہونی چاہیے. اور ایون اف یو آر ناٹ ٹائرڈ یو شوڈ ہیو
بریکس آفٹر ایوری کلومیٹر اور 2 کلومیٹرز. آپ 5 منٹ کے لیے، 2 منٹ کے لیے، 3 منٹ کے لیے تھوڑا سا آپ جو ہے وہ ریسٹ کر لیں، پانی پی لیں، چائے پی لیں، اور پھر جانا دوبارہ جو ہے 2 منٹ 3 منٹ کے بعد آپ واک کریں، تاکہ جو ہے وہ آپ کی باڈی اس کو رسپانس کر سکے، اسپیشلی آپ کے مسلس جو ہے وہ پل نہ ہوں اور آپ جو ہے مسلس بریک اپ نہ ہوں اور آپ جو ہے وہ اپنی اسٹرینتھ کو مینٹین کر کے چل سکیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ چاہیں گے بھی تو ایک ساتھ نہیں چل سکیں گے. یعنی ہم نے یہ تجربہ اپنے 5 آدمیوں کی 6 آدمیوں کی فیملی کے اندر بھی کیا کہ صاحب 6 افراد ساتھ چلیں گے، وہ بھی ایک ہی فیملی، ماں باپ بچے، بٹ وی فیلڈ. نہیں ہو سکتا ہے، پاسبل نہیں ہے. اس لیے کہ یوں سمجھ لیجیے کہ اگر ایک آدمی کی اسپیڈ 4 کلومیٹرز پر آور ہے اور دوسرے کی 4.5 کلومیٹرز پر آور ہے تو یہ کاؤنٹ کرتا ہے. اور آپ نہیں کر سکتے جناب علی کہ جو ہے وہ اپنی اسپیڈ کو کم کرے یا کسی سے زیادہ اسپیڈ کروائے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے پھر کہ جو عراق کی گورنمنٹ نے کام کیا ہوا ہے کہ جب آپ مین ٹریک پر آ جاتے ہیں، نجف کربلا روٹ پر آ جاتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ درمیان کے جو الیکٹرک پولز ہیں جس پر انہوں نے یہ لائٹس لگا کے رکھی، ان پر نمبر لکھ کے رکھے ہیں. اور 2 ہی نمبرز انگلش میں بھی ہیں، عربک میں بھی ہیں. تو پول نمبرز کے اعتبار سے تقریباً 1452 پولز ہیں، اور یہ ہر پول کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 50 میٹرز کا ہے. تو یہ تقریباً 70 آئی تھنک سم کلومیٹرز بنتے ہیں، اور باقی جو کلومیٹرز ہیں آپ کے 70 بھی نہیں، سوری کچھ کم زیادہ، ہاں. لیکن بہرحال جب نمبر 1 تک پہنچتے ہیں تو آپ آلریڈی جو ہے وہ 80 کلومیٹرز کا باقی سارا چل چکے ہوتے ہیں. تو جب آپ 1 تک پہنچتے ہیں تو آلریڈی آپ کی 2 گھنٹے کی آلموسٹ 2.5 گھنٹے کی واک آلریڈی ہو چکی ہوتی ہے، اور آپ اچھا خاصا جو ہے آلریڈی واک کر چکے ہوتے ہیں. تو وہاں جانے کے بعد جب آپ واک اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہاں پر عام طور پر جو شروع میں ہم بھی غلطی کرتے تھے کہ بھائی پول نمبر 10 پہ ملیں گے، پھر پول نمبر 20 پہ ملیں گے، ہم 0 کو عام طور پر لیتے تھے، تو رش ہوتا ہے عام طور پر. تو زیادہ آئیڈیا، بیٹر آئیڈیا یہ ہے کہ آپ یہ کریں کہ آپ +3 پہ چلے جائیں. مثلا اگر آپ کو 10 پہ ملنا ہے تو آپ کے یہاں 13 پہ ملیں گے، پول نمبر 20 پہ ملنا ہے تو آپ 23 پہ ملیں گے. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ بھیڑ سے بچ جائیں گے، کیونکہ زیادہ تر کاروان فیملیز گروپس جو آتے ہیں وہ اس طرح سے ملنے کی جو سیٹنگ بناتے ہیں وہ سیٹنگ بناتے ہیں مثلا 0 پولز پر 10 20 50، اسپیشلی جو بڑے فیگرز ہیں 50 100 150 200، اس پر تو بہت رش ہوتا ہے. تو اس میں تو آپ مثلا +3 کی جگہ +6 پر بھی جا سکتے ہیں کہ صاحب 100 کی جگہ 106 پر ملیں گے، 105 بھی مت ملے گا، اس لیے کہ 5 بھی دوبارہ جو ہے وہ ایک کٹ آف لائن آ جاتی ہے. تو 5 کی جگہ مثلا 3 4 6 7 اور نمبرز، ایون نمبرز پہ آپ جائیں گے تو زیادہ ایزیلی آپ جو ہے وہ اپنے دوست کو مل سکیں گے. ان باتوں کے ساتھ اچھا اور باتیں باقی تو شاید بہت ساری شیئرنگز آلریڈی اس وقت آ چکی ہیں کہ پاکستانی فوڈ کہاں پر اویلیبل ہے، کہاں پر اویلیبل نہیں ہے، کموڈز جو ہیں وہ کہاں پر اویلیبل ہیں، کہاں پر اویلیبل نہیں ہیں. تو مختلف فیسلٹیز کے اعتبار سے ساری انفارمیشن شیئر کی جا چکی ہے. ایک چھوٹی سی بات عقیدے کی بات ہے، عرض کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے مجھ سے اتفاق کریں گے، اختلاف کریں گے، لیکن ہم جب مائکرو پہ نہیں سوچتے، میکرو پر سوچتے ہیں تو پھر شاید سوچنے کا انداز بہت زیادہ بدل جاتا ہے. ایک مومن نے ایک میسج کیا کہ فلاں پول پر جو ہے وہ آسم بریانی اور آسم دیسی چائے مل رہی ہے، تو اس پر بہت سارے کامنٹس آ گئے کہ فیسٹیول پہ جا رہے ہو کہ زیارت پہ جا رہے ہو. I don't know کہ کیا آپ کا مائنڈ سیٹ ہے، کیا ہونا چاہیے. میں ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر اگر میں اپنی بات کروں، خیر میں اس میسج کو اتنا آن نہیں کرتا ہوں لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر میں 200 روپے کی فری بریانی اور 50 روپے کی فری چائے آفر کر کے آپ کی جیب سے 2 لاکھ روپے نکلوا لیتا ہوں مولا حسین کی زیارت کے، اور آپ کو مولا حسین کے لیے نجف کربلا کے روٹ پہ لے آتا ہوں، میری تو جیت ہے. چاہے حسن بریانی کے نام پر، چاہے حسن ٹی کے نام پر اگر میں نے آپ کو واک کروا دی تو یس اٹ از مائی سکسیس، یس اٹ از مائی سکسیس. یعنی پروردگار عالم جب مجھے اور آپ کو جنت کی لالچ دیتا ہے اور ہم کو مسلح پہ کھڑا کر دیتا ہے، ہم کو جناب علی جو ہے وہ پتہ نہیں محلات کی لالچ دے کر جو ہے وہ صفا مروہ کے میدان میں پہنچا دیتا ہے، اور مثال کے طور پر نہروں اور دودھ اور شہد اور پتہ نہیں کیا کیا مثلا اس کی لالچ دے کر ہم کو جو ہے وہ شیطان کو کنکر مروانے پہ کھڑا کر دیتا ہے، رش میں خانے کعبہ کے طواف پر. تو پروردگار کی اسٹریٹجی ہے کہ لالچ دیتا ہے ہمیں. ہم جب مفاتیح جنان کھولتے ہیں تو اہل بیت نے تو کتنے مقامات پر لالچ دیا ہے، اور ہم سب کہیں نہ کہیں اس لالچ کا شکار ہوتے ہیں. میں تو بہت سادہ سی بات کرتا ہوں کہ جب مفاتیح کھولتا ہوں میں اور سحری کی مثال کے طور پر دعائیں پڑھنے کی باری آتی ہے تو 15-20 دعائیں لکھی ہوئی ہیں، میں ساری دعاؤں کو دیکھتا جاتا ہوں. 4ویں ماہ میں دعا پڑھتے تھے آگے بڑھ جاتا ہوں، 6ویں ماہ دعا پڑھتے تھے آگے بڑھ جاتا ہوں پڑھے بغیر. اور جہاں مجھے ملتا ہے کہ 7ویں ماہ میں فرمایا کہ یہ دعا پڑھو گے تو 1000 حسنات بڑھ جائیں گے، 1000 گناہ معاف ہو جائیں گے، 1000 یہ ہو جائے، تو فوراً دعا پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. تو آئی ایم ڈوئنگ بزنس ود گاڈ، اور یہ معصومین نے مجھے اس پر جو ہے وہ موٹیویٹ کیا ہے مجھے کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر تمہارا مزاج یہ والا ہے کہ انہی باتوں پر تم نے عبادت کرنی، کوئی بات نہیں، ان باتوں پر عبادت کرو.
تم ایک مرتبہ کر کے تو دیکھو. اور آپ یقین جانے زمین گرامی جو واک کر چکے ہیں شاید وہ اس بات سمجھیں گے کہ جب وہ واک کرتے ہیں تو ایک پلیٹ بریانی کی خاطر یا ایک کپ چائے کی خاطر واک نہیں کر رہے ہوتے. کوئی کر بھی نہیں سکتا, کسی کے بس میں نہیں ہے کہ آپ جو ہے بریانی اور اس کے نام پر جو ہے آپ کسی کو 80 کلومیٹر چلوا دیں. چلنا آسان کام نہیں ہوتا. تو ٹھیک ہے, یہ موٹیویشنز اگر آ رہے ہیں, آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ اس کو فیسٹیول نہ بنائیں. لہٰذا میں ایک بات یہ کہوں گا کہ ان ساری میسیجز کو آپ الگ رکھیں. ایک اپنا جو امام حسین کے ساتھ کنیکشن ہے اس کو مینٹین ضرور کریں, ضرور اس کو مینٹین کریں. خدا را اگر آپ دیکھنا چاہیں گے نا, میں فزیکل امام حسین کے وجود مقدس کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن اگر میں سمجھا پایا اپنی بات کو کہ میں فزیکل اسٹرکچر کی بات نہیں کر رہا ہوں, فزیکل باڈی کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن اگر آپ کو حسین ابن علی کو دیکھنا ہے تو آپ کو نجف کربلا میں حسین ابن علی نظر آ جائے گا کہ حسین کہتے کس کو ہیں, حسین نے کیا کیا ہے انسانیت کے ساتھ, اور حسین کے ساتھ انسانیت کیا کر رہی ہے. وہ عشق, خدا کی قسم جتنی بھی دلیلیں ہیں آپ میرے ساتھ ڈیبیٹ کرنے بیٹھے میں آپ کو فیل کر دوں گا. The only valid answer for your walk, the only valid answer, only میں only کا ورڈ استعمال کر رہا ہوں, the only valid answer for your walk is love. عشق. عشق کے علاوہ خدا کی قسم آپ جتنے بھی باتیں لے کر آئیں گے ہر ایک میں آپ کو فیل کرتا چلا جاؤں گا. یہ ہے تو ایسا کر لو, بزنس کرنا ہے ایسا نہیں, ویسا کر لو, یوں 100 مل جائے گا, ایسا 100 مل جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ جائے گا, ہزار باتیں نکل آئیں گی. اور آج آ رہی, جب انسان اپنی عقل کو لے کر آ رہا ہے حسین ابن علی کے سسٹم کے اندر اور دل کو سائڈ پر رکھ دیتا ہے, تو پھر بہت ساری باتیں ویسے ہی آپ کو مارکیٹ میں نظر آ رہی ہیں. یار اتنی مجلس سے کر رہے ہو, ڈیپ میں پیسہ جمع کروا دو, پتہ نہیں فلاں کام کر رہے ہو تو ادھر جو ہے وہ اسکول بنوا دو, وہاں پہ کالج بنا دو, اتنے پیسے لگا رہے ہو, اتنے $1 ملین لگ رہے ہیں, یونیورسٹی بنا دو, یہ کر دو. عجیب بات ہے کہ ویسے زندگی بھر یونیورسٹی, کالج, ہاسٹل جب یاد نہیں آتا, جہاں حسین ابن علی سے محبت کی بات آتی ہے وہ سب کچھ یاد آنے لگتا ہے. خدا را اس سسٹم کو زندہ رکھیں, اپنا انپٹ دیں, بٹ اسٹل جو ہم نے بات کی ہم اس پر قائم ہیں کہ اف یو آر فرسٹ ٹائم واکرز پلیز 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 ری تھنک. ایسا نہ ہو کہ آپ تکلیف میں آ جائیں. یعنی میں اگین میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جو عشق ہے دل کا اس کو میں چیلنج نہیں کر رہا ہوں, لیکن بہرحال ایک جو فزیکل فٹنس چاہیے. اور اگر آپ یوزولی واک کرنے کے عادی نہیں ہیں, پلیز آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. اگر آپ واک کرنے کے عادی نہیں ہیں, یا جو مذاق میں جو اللہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی واک وہی والی واک ہے جو بیڈ روم سے واش روم تک اور گھر سے جو ہے وہ گاڑی تک ہوتی ہے پارکنگ تک, اور آپ اسی واک کے عادی ہیں, اس کے علاوہ واک کے عادی نہیں ہیں, تو پلیز ڈو ناٹ ڈیسائڈ فار 80 کلومیٹرز واک ان فرسٹ گو. آپ ایک مرتبہ 20 کلومیٹرز چل لیں, دیکھ لیں, تو پھر ڈیفینیٹلی خدا اور مولا سے مانگ کر جائیں کہ مولا میں نے اس مرتبہ واک کی, میرا دل نہیں بھرا, مجھے اگلی مرتبہ پھر آنا ہے. اور آپ کو سمجھ میں آئے گا جب آپ 10 مرتبہ واک کر چکے ہوں گے, اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یار دل تو 15 مرتبہ کے بعد بھی نہیں بھرتا, اور یہ دل بھرنا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ عشق کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا مولا حسین ابن علی سے. تو بہرحال خدا کرے کہ عشق باقی رہے, خدا کرے کہ جوش باقی رہے. اگین یہ ساری باتیں میں ان لوگوں سے کر رہا ہوں جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ مجھے مثال کے طور پر نجف کربلا کے ٹریک پر ملیں گے تو میری باتیں بالکل چینج ہو چکی ہوں گی. وہ باتیں میں یہاں پر ابھی نہیں کر سکتا ہوں, ممکن ہے یہاں پہ ناراض ہو جائیں. تو ٹھیک ہے, میں ہینڈ اوور کرتا ہوں یاور کو, پلیز یاور. اچھا دوسری بات اگین یاور بھائی تو کہہ رہے ہیں کہ آگے یہ میرا جملہ نہیں ہے, اللہ تیار بھائی کا جملہ ہے. یہ نہ ہو کہ آپ وہاں پہنچ کر جو ہے وہ آپ زیارت نہ کر پائیں, یعنی وہاں جا کر جو آپ کو زیارت کرنی کربلا کے میدان میں وہ آپ زیارت نہ کر پائیں. بٹ اگین میں آپ سے عرض کروں کہ ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ جب آپ پہلا قدم نکالتے ہیں گھر سے نا تو آپ کی زیارت اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ اربعین میں مثال کے طور پر 20 ملین, 30 ملین, 40 ملین, 50 ملین, اچھا اس سے یہ میرے اور آپ کی سوچنے کی بات ہے. خدا کی قسم حسین ابن علی کو, اس کی عظمت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک انسان بھی واک نہ کرے اور کائنات کے 6 ارب انسان آ جائیں تب بھی حسین ابن علی مولا حسین کی عظمت میں اضافہ نہیں ہونے والا. وہ جو عظمت خدا نے دی حسین ابن علی کو, اس کو دنیا کی کوئی طاقت کم نہیں کر سکتی. کہ بلا کا مصالحہ نبی بیٹھے ہیں, ان کی اجازت سے ان کا جواب بڑا خوبصورت جواب ہے آپ کو دے رہا ہوں. لوگ ہم مومنین جو ہے وہ بڑے جذبات میں آتے ہیں, بعض اوقات کہتے ہیں یار دیکھیے مولانا حج پہ جو ہے وہ اتنا بڑا رش ہوتا ہے لیکن ناٹ مور دین 2.5 ملین, کبھی بھی نہیں ہوا آج تک ہسٹری میں مور دین 2.5 ملین نہیں ہوا. یہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. بلکہ بعض اوقات ریسنٹ ایئرز میں بھی لیس دین 2 ملین ہوا ہے, جس کو وہ بڑا چڑھا تھا 25 لاکھ کہہ دیتے ہیں, ورنہ 25 لاکھ اس سال بھی جو فگر تھا وہ 24 لاکھ کا فگر تھا ایکچوئل, جو خود سعودی گورنمنٹ نے ریلیز کیا تھا فگر 2.37 ملین. بٹ the thing is, اور مولانا حسین کے نام پر 2 کروڑ تو کم سے کم جو کچھ بھی نہیں مانتا وہ 2 کروڑ تو مان جاتا ہے, ورنہ 3 کروڑ, 4 کروڑ, 5 کروڑ, سب ایٹ لیسٹ 10 times.
تو آقا موسیٰ نے جواب دیا کہ بات تو صحیح ہے، ہونا بھی یہی چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ تو اگر اچھا یہ والا مقابلہ کوئی دشمنی والا مقابلہ نہیں ہوتا، دوستانہ مقابلہ ہوتا ہے اس طرح کا مقابلہ کا، یہ مقابلہ تو خدا اور حسین کا مقابلہ ہے، تو جیتنا تو فائنلی خدا نہیں ہے نا. خدا کہتا ہے اذکرونی اذکرکم، تم میرے ذکر کو زندہ کرو میں تمہارے ذکر کو زندہ کروں گا. حسین ابن علی نے خدا کے ذکر کو زندہ کیا 2 ملین پہنچایا، خدا نے حسین کے ذکر کو زندہ کیا 10 برابر پہنچا دی. اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، کوئی تعجب والی بات نہیں. تو جب ہم 40 کی کاؤنٹنگ کرتے ہیں نا زن گرامی، تو ان لوگوں کو کاؤنٹ نہیں کر رہے ہوتے جن کا حاضری پر پہنچا ہے، ان کو بھی کاؤنٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا کہ محسن کے حرم میں داخل ہوا ہے. ان لوگوں کو کاؤنٹ کیا ہوتا ہے جو حسین علی کے نام پر گھر سے نکلتا ہے. تو you are one of the counts، یعنی وہ جو فرشتے خدا کی بارگاہ میں پہنچائیں گے نا، اتنے لوگ حسین کے ظاہر بن کر آئے تھے، تو آپ کی اجازت ہو جاتی ہے. تو جب نکلتے ہیں تو آپ پہنچ جاتے ہیں کربلا پر، آپ کی اجازت ہو جاتی ہے، آپ کا سلام پہنچ جاتا ہے. بٹ اگین ہمیں پتا ہے کہ بہرحال اتنا آسان نہیں ہوتا ہر ایک کے لیے اتنا فریکوینٹلی آنا. تو کربلا جانے کے بعد ایک وہ تڑپ بھی باقی رہ جاتی ہے کہ میں نہیں جا پایا مولا کے حرم میں. تو ایسا نہ ہو کہ اب اتنا دیر سے پہنچیں. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ 18 صفر کو یا 19 صفر کو آپ پہنچتے ہیں تو اٹس آلموسٹ امپاسبل کہ امام حسین کے حرم میں بھی قدم رکھ سکیں. ذری تو بہت دور کی بات ہے، بھول جائے اس کو. لیکن حرم تک جانا یعنی جو ہمارا ہوٹل ہے وہ اگر خالی ہو تو شاید ہمارے ہوٹل سے جو ہے وہ کیا بولتے ہیں حرم کی بات از ناٹ مور دین 1 منٹ 2 منٹس میں بھی 2 منٹ کی واقع شاید میکسیمم. اور مولا حسین کے حرم تک مزید 5 منٹ اور بڑھا دیں، اس لیے کہ جو مولا حسین کے پاس اور مولا حسین کے حرم کے درمیان کا فاصلہ ہے تو اٹس ناٹ مور دین 10 منٹس واک ون وے میکسیمم. لیکن آپ یقین جانیے لاسٹ ایئر کی بات ہے، میرا اپنا بیٹا امام موسیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے گیا جہاں سے 3 منٹ کی واک تھی. 1.5 گھنٹے کے بعد امام موسیٰ میرا بیٹا واپس آئے. میں نے کہا نماز پڑھ کے 1.5 گھنٹے میں آ گئے، کہیں نہیں اندر حرم میں نہیں جا سکے، نماز ہوٹل میں پڑھیں گے. واللہ 1.5 گھنٹہ کے بعد 3 منٹ کی واک جو حرم تک تھی وہ واپس آ گئے، یہ کہہ کر کہ ہم کو حرم میں جانے کا موقع نہیں ملا. امام موسیٰ از این ایکسپیرینس پرسن ایز فار ایز کربلا از کنسرن. مولا فرسٹ حرم روڈز واکس اسٹائلز واٹ ایور آپ کہیں، جتنا بھی ایکسپیرینس کہہ نہیں ہو سکتا. تو آپ 18 یا 19 صفحہ کو پہنچیں گے تو پھر آپ بھول جائیں. تو اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ نہیں مجھے والی واک وہ زری میں بھی جانا ہے یا زری میں نہیں جانا، کم از کم حرم کے اندر جانا ہے، ایک مرتبہ زیادہ اشرا پڑھنی ہے، ایک مرتبہ زیادہ رین پڑھنی ہے، ایک مرتبہ مثال کے طور پر زیادہ وارثہ پڑھنی ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ اس چیز کو بھی کنسیڈر کریں اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے. تو ان ساری باتوں کے ساتھ جو ہے وہ میں ہماری کمپنی کو ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد والے. السلام علیکم. کچھ چیزیں جو آپ کے واک کے متعلق ہے، مولانا نے بہت ساری چیزیں بتا دی ہیں آپ کو. کچھ پریکٹیکل چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو جس وقت آپ واک کر رہے ہو تو زحمت نہ ہو. اس وقت میں مخاطب ہوں جو فل واک کرنے والے ہیں اور فرسٹ ٹائم کر رہے ہیں، جو ایکسپیرینس ہے تو ان سے تو میں گزارش کروں گا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو فرسٹ ٹائم واک کر رہے ہیں. جنہوں نے فل واک کرنی ہے، سب سے پہلے کہ وہ اپنے ساتھ کم سے کم سامان لے کے یہاں سے چلیں. ان کی بہت مہربانی ہوگی جنہوں نے ارادہ کیا ہے فل واک کا انشاءاللہ. تو ان سے گزارش ہے کہ کم سے کم سامان یہاں سے اپنے ساتھ لے کے چلیں. تقریباً میں کہوں گا کہ جو بیک پیک ہم نے دیا ہے وہ بھی بڑا ہے، اگر اس میں سامان ہم بھریں گے تو وہ بھی بہت زیادہ ہے. کوشش کریں آپ کے پاس سامان 1 کلو یا 1.5 کلو سے زیادہ نہ ہو. جو آپ کی اصل ضرورت ہے وہ لے کے چلیں تاکہ آپ کو زحمت نہ ہو. راستے پر جس وقت آپ واک کر رہے ہوں اس وقت پانی کا انٹیک زیادہ سے زیادہ رکھیں تاکہ آپ کو زحمت نہ ہو، کریمپس وغیرہ نہ آئیں. پانی مل جائے گا یا کیری کرنا پڑے گا؟ نہیں پانی راستے پر انشاءاللہ آپ کو ہر جگہ ملے گا. جنہوں نے فل واک کر دی ہے اس کو کوئی زحمت نہیں. پانی آل دا وے یہاں پہ وہ پانی کی کوئی زحمت نہیں. اس کے علاوہ اپنے ساتھ اپنی میڈیسنز ضرور کیری کیجیے گا. جو لوگ فل واک کر رہے ہیں اپنے ساتھ اپنی میڈیسنز وغیرہ ضرور کیری کیجیے گا. 2 یا 3 دن اسے لگیں گے پہنچنے میں. ہوٹل کا میپ وہ حضرات جو فل واک کر رہے ہیں اور جو فل واک نہیں بھی کر رہے ہیں، جو میں بات بتاؤں گا کہ دوسری کس طریقے سے واک ہو سکتی ہے لاسٹ 20 کلو میٹرس کی بھی، تو اپنے ساتھ ہوٹل کا میپ ضرور کیری کریں تاکہ پہنچنے کے بعد یہ علیحدہ ہو جائے تو آپ کو کوئی زحمت نہ ہو.
واک جس طرح مولانا نے بتایا کہ 4-5 افراد بھی مل کے یعنی فیملی مل کے بھی ایک ساتھ نہیں کر پاتی، اور مولانا نے یہ بھی بتایا آپ کو کہ ہول نمبرز پہ آپ اپنی نشانی رکھیں، اس کے علاوہ بھی آپ اپنے پاس کوئی نہ کوئی ایسی نشانی رکھیں، جیسے ہم نے ویسٹ دیا ہے لیڈیز کو اورنج یا کیپ دیے جینٹس کو، تو وہ لوگ ضرور اس کو استعمال کریں جو فٹ واک کر رہے ہیں یا جو لاسٹ 20 کلومیٹرز بھی کریں گے، تاکہ ایک دوسرے کو ملنے میں اور گھومنے میں آسانی ہو، اگر آگے پیچھے ہو جائے تو فوراً سے نظر آئے، ورنہ نارملی جہاں واک ہو رہی ہوتی ہے 95% لوگوں نے بلیک کلر کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، یا کبھی شلوار یا شرٹس یا لیڈیز کا ہوا ہے، تو بعض دفعہ بہت مشکل ہو جاتا ہے آگے پیچھے، تو کوئی نہ کوئی اپنے پاس ایسی نشانی رکھے۔ دوسری چیز اس کے علاوہ آپ کے پاس سم کارڈ ہونا چاہیے جو کہ ڈیٹا سے کنیکٹڈ ہو آپ کے، جو کہ بہت مشکل سے چلے گا، جو اس وقت بھی آپ کو دقت پیش آ رہی ہوگی یوز کرنے میں، لیکن بہرحال آپ کے پاس سمز ہونی چاہیے جو ڈیٹا کے ساتھ کنیکٹڈ ہو، تاکہ آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو واک کر رہے ہیں وہ کنیکٹ ہو سکے۔ ہاں یہ صحیح بات ہے کہ بعض دفعہ مولانا سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو بہت زیادہ ٹرسٹ مت کیجیے کہ وہ بعض بار 3-4 گھنٹے نیٹ ورک اویلیبل بھی نہیں ہوتا، جو جس وجہ سے رش ہے، اور اس وجہ سے پلیز مطلب یہ ضرور کیری کریں، لیکن اس کو بہت زیادہ ٹرسٹ بھی مت کیجیے، لیکن وہ رات میں کسی وقت یا کبھی کام کرنا شروع بھی کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے کل واک شروع کرنی ہے صبح، اس کے پاس 2 آپشن ہے واک کرنے کے۔ فل واک ہونے کے لیے یہ ہے کہ ہم نے صبح یہاں سے 10 بجے ہوٹل سے چیک آؤٹ کرنا ہے، تو وہ اپنی مرضی کے حساب سے یہاں سے اپنی واک شروع کر سکتے ہیں۔ یہ کہیں ضروری نہیں ہے کہ فجر کے فوراً بعد واک کریں، آپ 10 بجے تک آپ کے پاس یہاں ٹائم ہے ہوٹل میں، اس میں 10 بجے کے بعد بھی چیک آؤٹ کرنے کے بعد کچھ دیر آرام کرنا ہے یہاں پہ، یا ظہر کے بعد شروع کرنی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اور جنہوں نے فجر کے بعد شروع کرنی ہے یا اس کے کسی وقت میں شروع کرنی ہے تو کر سکتے ہیں۔ ضروری کہ فجر کے فوراً بعد واک شروع کیا، نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ فجر کے فوراً بعد واک شروع ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہوں گے مسلسل اس وقت بھی لوگ یہاں سے چل رہے ہیں اور جا رہے ہیں اپنے ٹائمنگ کے حساب سے، آپ نے جس طرح کو شوٹ کر رہے ہیں، جس طرح آپ کو شوٹ کریں وہ جنہوں نے فل واک کرنی ہے اپنے حساب سے چلیں۔ شوز یا چپل یا سینڈل جو بھی آپ پہن رہے ہیں وہ ذرا لوز ہونے چاہیے، اگر کسی نے برانڈیڈ شوز لیے ہوئے تو ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ نئے شوز یوز نہ کریں، کیونکہ چلنے کی وجہ سے آپ کے پیر وغیرہ جو ہے وہ سویلنگ ہو جاتی ہے اس کے اندر، یا سوکھ جاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر اس میں زحمت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسپیشلی بہتر ہے کہ پھر وہ کوئی اور چیز جو ریگولر اس کے شوز ہیں وہ یوز کریں، صرف واک کے پرپز کے لیے اگر کوئی نئے شوز وغیرہ یا کوئی آپشن لے کر ہے تو وہ یوز نہ کریں تو بہتر ہے اس کے لیے۔ اس کے علاوہ ڈیورنگ دا واک جہاں بھی آپ آرام کر رہے ہیں کوشش کریں کہ اپنے پیر کو دھو لیں، کیونکہ مسلسل چلنے کی وجہ سے اور آپس میں رگڑ لگنے کی وجہ سے اور آپ کے پیر میں جب پسینہ ہوتا ہے یا سویٹنگ ہوتی ہے تو اس میں یہ پرابلم ہوتا ہے کہ وہ بلسٹرز بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک دفعہ بلسٹر بن گیا تو پھر آپ کو چلنے میں بہت زیادہ زحمت ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں جب بھی آپ 20 فٹ 25 فٹ 30 فٹ جہاں بھی آپ آرام کر رہے ہو اس وقت اپنے پیر سے شوز نکال دیں، اگر ساکس پہنے تو ساکس بھی اتار دیں کچھ دیر کے لیے، اور اس کو ٹرائی کریں اور پھر دوبارہ چلنا شروع کریں، اور اس کو اگر چاہیں تو دھوئیں تو بہت اچھا ہے، تاکہ آپ کے پیر میں پسینہ نہ رہے اور آپ مسلسل چل سکیں۔ یہ تھی کچھ خاص چیزیں جو آپ کو بتانا تھا۔ اس کے علاوہ وہ حضرات جو جس طرح مولانا نے بتایا کہ فٹ واک کرنا چاہتے ہیں لیکن فٹ واک نہیں ہو سکتی ان سے، جب ان کا خیال ہے کہ شاید وہ فٹ واک نہیں کر سکتے، ان کے لیے بھی ایک انتظام ہے، ایک موقف ہے، موقف جس طرح مولانا نے بتایا سبیل کو کہتے ہیں، اور ایک لفظ ہے عمود کہتے ہیں پول نمبر کو، پول کو کہتے ہیں جس میں نمبر لکھے ہوئے، اکثر آپ نے مطلب جائیں گے آپ واک کریں گے تو لکھا ہوگا عمود، تو اس کا مطلب پول نمبر ہے۔ وہ عربی کے کچھ ورڈز وغیرہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، وہ آپ اپنے پاس دیکھ لیجیے گا تو آپ کو واک کرنے میں آسانی بھی ہوگی اور بتانا بھی آسان ہوگا اگر کسی کوئی چیز پوچھنی ہوگی۔ موقف 1086 پاکستانی موقف ہے جو تقریباً کربلا سے کوئی 18 کلو یا 20 کلو میٹر دور ہے،
اس میں ہم آپ کو گروپ کی صورت میں واک کرا سکتے ہیں. کل یہاں سے 10 بجے ہمارا چیک آؤٹ ہوگا صبح، اور اسی وقت ہم یہاں سے بسوں میں روانہ ہو جائیں گے. وہ حضرات جو ڈائریکٹ کربلا جانا چاہتے ہیں بسیں ڈائریکٹ کربلا بھی جائیں گی، اور وہ حضرات جو لاسٹ 20 کلومیٹر واک کرنا چاہتے ہیں تو ان کی بسیں سیپریٹ ہوں گی. جب بس اسٹیشن پہ پہنچیں گے تو بتا دیں گے کس بس نمبر پر ہم بیٹھتے ہیں. وہاں پر پہنچنے کے بعد بس جب آپ کی تقریباً 3-4 گھنٹے بعد کم از کم جو ہے وہ پہنچے گی اس موقف کے اوپر، وہاں پر آپ کو اتار دیا جائے گا. موقف میں 2 گھنٹے دیے جائیں گے. اگر قریب مغرب کی نماز ہوئی تو مغرب عین کے بعد وہاں سے آپ کی موومنٹ شروع ہوگی ٹورڈز کربلا، جو آپ 6-7 گھنٹے کے اندر وہ واک ایوریج جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے. 15-20 کلومیٹر کی واک، یعنی فجر سے پہلے ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں. اس واک میں خود بھی شامل ہوں گا اور انشاءاللہ آگا مسلح بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. اور آگا بھانی صاحب انشاءاللہ ڈائریکٹ کربلا جائیں گے. یہاں سے جو حضرات ڈائریکٹ کربلا جا رہے ہیں ان کے ساتھ آگا روحانی ہوں گے وہاں پر موجود، اور محسن بھائی وہاں پہ موجود ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہ آپ اپنی لسٹنگ کروا دیں ہم سے کہ جنہوں نے ڈائریکٹ جانا ہے وہ لکھوا دیں گروپ لیڈرس کو اپنے، اور جنہوں نے 1086 سے جانا ہے وہ لکھوا دیں اپنے نام. اور تیسرے وہ حضرات جنہوں نے ڈائریکٹ کربلا جانا ہے وہ بھی بتا دیں تاکہ ہم اپنے ارینجمنٹس اس طریقے سے کر سکیں. یاور بھائی ایک کلیریفیکیشن، آپ نے بتایا کہ 1086 میں 2 گھنٹے آرام کر کے اسی روز ہاں آرام سے بنا دی کہ اگر نماز کے وقت نماز ہے، واش روم یوز کرنا ہے یا کچھ کھانا پینا ہے یا کسی نے کچھ سروس کرنی ہے ان کے ساتھ مل کے ہیلپ کرنی ہے زواروں کے لیے، تو وہ اس وجہ سے ہم تقریباً 2 گھنٹے کے قریب وہاں ٹھہریں گے. اور اس کے بعد ہم اپنی واک شروع کریں گے. جب بائی دا ٹائم میں یہ چاہوں گا کہ جو ہے وہ سورج بھی ڈھل جائے تو وہ واک کرنا ایزی ہو جائے گا. کیونکہ اکثر بچے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ ایجڈ لوگ ساتھ ہوتے ہیں، کچھ شاپر ساتھ ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ، تو ان کو ایزی کرانے میں واک کرانے میں آسانی ہوتی ہے. اور پھر تقریباً جب جو رات ہوتی جاتی ہے تو روڈ سے کم رش بھی کم ہوتا جاتا ہے اس حوالے سے، تو وہ آسانی ہوتی ہے. آپ کو واقع بہتر ہے 10 والا آپشن ابھی ہم نے سوچا نہیں ہے. آپ سے بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے. سب میں کوئی ایسی جگہ نہیں کہ وہاں سے بھی ہم کو فردر لے کر جائے. 1086 تو ایک ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر گاڑی پہنچ سکتی ہے. آخری 10 کلومیٹر کا مطلب یہ کہ کربلا جائیں پھر وہاں سے واپس آئیں 10 کلومیٹر اور پھر واک شروع کریں. تو وہاں سے کربلا کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے سلسلہ کہ آپ کو باہر لایا جا سکے 10 کلومیٹر تک اور پھر وہاں سے کوئی گروپ کی فارمیشن کی جائے. اس وجہ سے جو لاسٹ کی ہے اس وجہ سے بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ کو مطلب بتانا کہ میڈیسن وغیرہ بھی اپنے ساتھ آپ پلیز رکھ لیجیے گا. میں ایک دو چیزیں بتا دوں. میں اپنی تقریر سے زیادہ سمجھ جاؤں. میں ختم کرنے کے بعد تمام لوگوں کے سوالات دوں گا. اگر میں مطلب میں بھول گیا تو میں یوز ٹو نہیں ہوں کہ لوگوں کے ساتھ بالکل بات کروں گا. میں اس طرح سے پلیز ایکسکیوز می. پاسپورٹ کی کاپی جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ اپنے موبائل پہ رکھ لیجیے گا پلیز. آپ کے موبائل چارجر، پاسپورٹ کی کاپی اور ہوٹل کا ایڈریس کربلا کا، یہ 3 چیزیں آپ کے اپنے موبائل میں سیو ہونی چاہیے تاکہ پہنچنے کے بعد یا بعض دفعہ یہاں پہ چیکنگ ہوتی ہے. لاسٹ ایئر میری اپنی بھی چیکنگ ہوئی تھی. انہوں نے چیک کیا تھا کہ آپ کا پاسپورٹ کہاں ہے، ہوٹل کہاں ہے، تو وہ موبائل میں سیو تھی تو میں نے ان کو بتا دیا. دیکھ لیا انہوں نے سوالات پوچھے تو اور پھر انہوں نے جانے دیا. تو یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے اور ہوتا ہے ہی. تو یہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. اوریجنل پاسپورٹ اگر کسی کے پاس، ویسے تو ہم نے لے لیا، اگر کسی کے پاس ہے تو ہمیں دے دیجیے گا. ڈیورنگ دا ٹریول اگر آپ اپنے ساتھ رکھیں خدا نخواستہ یہ ہو گیا تو پاکستان کی ایمبیسی یہاں پہ ہے بغداد میں، لیکن وہ ایک ہوٹل کے اندر ہے اور وہ پاسپورٹ نہیں بناتی. وہ ٹریول ڈاکومنٹ بنانے میں بھی کئی روز لگائے گی. مطلب وہ تو ہو سکتے ہیں 2 روز میں دیتے، لیکن یہاں سے جو ان کا جو سسٹم ہے اس میں 5 سے 6 دن لگتے ہیں کلیئر ہونے میں، FIR کٹوانے میں اور سارا چیزیں کرنے میں. تو آپ 1 ہفتہ ڈیلے ہو جائیں گے. اگر پاسپورٹ ہو گیا تو ٹریول کرنا ہو تو بہت زیادہ ہوگی. تو اگر کسی کے پاس اوریجنل پاسپورٹ ہے تو بھی ہمارے گروپ لیڈر کو دے دیں. ویسے تو ہم نے دے دیے پھر،
لیکن اپنے ساتھ پاسپورٹ کی کاپی یعنی فوٹو اسنیپ آپ کھینچ کے رکھیے گا تاکہ آپ کو زحمت نہ ہو. کچھ ضروری چیزیں جو آج رات کے حوالے سے اور آپ کی ٹریولنگ کے حوالے سے, آج رات کو 9 بجے ہماری یہاں سے موومنٹ ہوگی مسجد کوفہ اور صحرا زیارت کے حوالے سے. اعمال نہیں ہوں گے وہاں پہ, آپ کو پہلے بتا رہے ہیں. وہاں سے آپ کو زیارت کے لیے لے جایا جائے گا اور 2 رکعت اب آپ تحیہ مسجد کے حساب سے نماز پڑھ سکتے ہیں اور مولانا صاحب ہوں گے جو زیارتیں ہیں مسجد کوفہ کی وہ کروا کے اور آپ کو ان 2 جگہوں سے واپس لایا جائے گا. کوشش ہوگی ہماری کہ ہم رات کو 12-1 بجے تک یہاں واپس پہنچ جائیں, کیونکہ بہت زیادہ بسیں ان کے ایک ساتھ چڑھنا اور اترنا لوگوں کا ہی کافی ٹائم لے رہے ہیں. اور وہ رات 9 بجے پلیز آپ ٹائم کا خیال کیجیے گا تاکہ ضرورت نہ ہو. کل صبح یعنی آج رات آنے کے بعد آپ کے پاس وقت ہوگا رات کو تقریباً 12 سے لے کے صبح 4 بجے تک آپ اپنا تمام حضرات اپنا سامان جو ہے لگیج جو ہے وہ نیچے ڈراپ کر دیجیے گا اپنی ہوٹل کی لابی میں. ایئر گائیڈ کا اسٹاف وہاں موجود ہوگا, والنٹیئرز موجود ہوں گے, ان کو ہینڈ اوور کیجیے گا پلیز. اور اگر کسی نے ٹیگز وغیرہ نہیں لگائے کسی نشانی کے طور کے اوپر اپنے جو ہم نے ٹیگز دیے بیگیج ٹیگ, تو ان سے گزارش ہے کہ ان بیگوں پہ اپنے بیگیج ٹیگ لگوا دیں. جب آپ واک کر کے یا ویسے پہنچیں گے ہوٹل میں, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بیگ آپ کے روم یا آپ کے روم کے باہر موجود ہوں, تو ہمیں بھی آسانی ہے اور آپ کو بھی اس وقت زحمت نہیں ہوگی. جس وقت آئیں گے واک کر کے تو آپ کو چابی ملے اور آپ فوراً اپنے کمرے میں چلے, نہ کہ آپ بیگ اپنا تلاش کریں. تو پلیز اپنے بیگیج ٹیگز جو ہیں وہ ضرور لگائیے گا. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے آپ نے بیگیج ٹیگ نہیں لگایا اور آپ کا سامان یا ہوٹل لابی میں رہ گیا. اب ہمیں وہاں سے ڈھونڈنا, جب آپ وہاں پہنچے تو آپ کا سامان ہی نہیں, تو ہم کس طرح ڈھونڈیں؟ تو پلیز کوئی نہ کوئی نشانی, کوئی نہ کوئی ٹیگ ایئر گائیڈ کی ایسی چیز اس کے ساتھ لگائیے گا تاکہ ہمیں پتا ہو کہ یہ سامان جو ہے وہ ایئر گائیڈ کے گروپ کا ہے, لگیج ایئر گائیڈ والوں کا ہے, تاکہ ہم یہاں سے موو کر سکیں. اور کوشش پوری 100% کیجیے کہ جو بھی اسٹاف کھڑا ہے اسے دیں تاکہ وہ اپنے ساتھ اس گروپ کے ساتھ رکھ سکیں. آپ نے دیکھا ہوگا اس ہوٹل میں بہت زیادہ رش ہے اور مسلسل گروپ چیک ان ہو رہا ہے, مسلسل گروپ چیک آؤٹ ہو رہا ہے, تو اس پہ سامان کا جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جانا کوئی بہت ہی معمولی سی بات ہے. تو پلیز اس کو ذرا کیئرفلی آپ بھی ہمارا ساتھ دیجیے گا تاکہ ہم اس کا ہینڈل کر سکیں. کل صبح وہ حضرات جو مطلب جنہوں نے واک کرنی ہے, کل صبح ہمارے یہاں سے چیک آؤٹ ٹائم صبح ہوٹل کا 10 بجے ہے. 10 بجے ہم صبح یہاں سے کربلا کے لیے روانہ ہوں گے, چاہے وہ ڈائریکٹ کربلا جا رہے ہوں, چاہے وہ 1086 سے یہاں سے ہمارے ساتھ جا رہے ہوں گے بسوں کے اندر, یا وہ حضرات جو جنہوں نے فل واک کرنی ہے اس کے بعد بھی 10 بجے تک کا ہوٹل کا ٹائم موجود ہے. ایک اور بہت ضروری چیز ہے واک کے حوالے سے, جو حضرات فل واک کرنا چاہ رہے ہیں, میں ڈسگریس نہیں کرنا چاہ رہا کسی حساب سے آپ کو, کہ اس طرح نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن ایک اور آپشن ہے جو میں نے ڈسکس کیا ہے قبلہ سے بھی. یہاں سے جس وقت آپ واک شروع کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ یہ قبرستان والا راستہ اور یہ جنہوں نے پرانی واک کی ہوئی ہے, میں ان سے ضرور کہوں گا کہ وہ شیئر کر لیں نئے لوگوں کے ساتھ, اور نئے لوگوں سے بھی جو فرسٹ ٹائم واک کر رہے ہیں. یہاں بہت سارے 50% لوگ ایسے ہیں میرے خیال سے جو فرسٹ ٹائم نہیں, انہوں نے کئی دفعہ واک کی ہوئی ہے, تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ان کے ساتھ شیئرنگ کریں. جو واک تو ٹھیک ہے آپ یہاں سے حرم سے شروع کر رہے ہیں, لیکن کچھ راستہ اس میں سے کچا ہے, کچھ انیون راستہ بھی ہے, کچھ اس طریقے سے ہے جو تقریباً 8 سے 10 کلومیٹر کے قریب, 10 سے 12 کلومیٹر زیادہ بنتا ہے, اور جب جا کے پھر پول نمبر 1 شروع ہوتا ہے. جی, پول نمبر 1 جو ہے وہ تقریباً 10 کلومیٹر کے بعد شروع ہوتا ہے. ایک آپشن ہم آپ کو دے رہے ہیں انکا صاحب, وہ حضرات جو اس راستے کو نہیں چلنا چاہتے یا نہیں چلنا ان کو یا کسی بھی وجہ سے, صرف آپشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بس میں سوار ہو سکتے ہیں پہلے سے بتا کر. ہماری بس جس وقت انٹر ہوگی نجف کے روڈ کے اوپر, اس وقت ہائی وے نجف ہائی وے پہ انٹر ہوگی جس وقت ہماری بس, اس وقت پول نمبر 50 ہوگا وہاں پر.
وہ چاہے تو بس سے 4 نمبر 50 پہ اترنے کے بعد اپنی آٹو میں واک بھی شروع کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک آپشن ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے وہ 80 کلومیٹر جو ہے وہ کم ہو کر 70 کلومیٹر ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ ہم رات کو لے کے بھی جا رہے ہیں آپ کو, ہو سکتا ہے ہمارے آنے میں پہنچنے میں کچھ دیر ہو جائے, تو وہ ٹائم کی جو کورنگ ہے جو آپ صبح نکلتے فجر کے بعد اور وہاں تک پہنچتے تو انشاءاللہ اس ٹائم تک ہم آپ کو وہاں پر پہنچا بھی دیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے. مطلب 2-3 آپشنز ہم نے آپ کو دے دیے, جس کا جو بھی ہو ہمیں ضرور لکھوا دیں اور بتا دیں. اب آپ کے کوئی بھی سوال آتے ہیں تو پلیز آپ ہم سے کر سکتے ہیں. مولانا کچھ باتیں کرنا چاہ رہے ہیں میرا. یاور بھائی پول نمبر 1 پہ پول نمبر 1 کہاں سے شروع ہوتے ہیں اور کتنے کلومیٹر کربلا سے؟ ہاں یہ مجھے بتائیے نا بات یار بھائی نے. پول نمبر 1 جی پول نمبر 1 جو پول نمبر 1 ایگزیکٹلی اسٹارٹ ہوتا ہے اس وقت اسٹارٹ ہوتا ہے جب آلریڈی آپ نجف سے تقریباً یعنی امام علی کے حرم سے تقریباً 7.5 کلومیٹرز دور ہو چکے ہوتے ہیں. یعنی جب روڈ پر جب بس پہنچتی ہے تو آپ پیدل کے حساب سے 7.5 کلومیٹر دور ہو چکے ہوتے ہیں. لیکن بس ہماری جہاں پر انٹر ہوگی وہ پول نمبر 1 پہ انٹر نہیں ہوگی, وہ روڈز کے اعتبار سے جس مقام پر پہنچے گی وہاں پر پول نمبر 50 ہوگا. تو اب یوں سمجھ لیجیے کہ جب پول نمبر 50 پہ پہنچیں گے تو ایگزیکٹلی 80 میں سے 70 کلومیٹر بچے گا. 10 کلومیٹر آپ کے طرح سے فاصلہ بس میں طے ہو چکا ہوگا. تو اگر آپ وہ والا جو آپشن لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک دو بات اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کے کوشچنز ہم لیں پلیز تھوڑا سا آپ ویٹ کریں اپنے کوشچنز کے لیے. ایک دو باتیں میں اپنی طرف سے غور کرتا ہوں جو درمیان میں یاد آئیں. وہ یہ کہ مسلسل یہ بات سوشل میڈیا پر چل رہی ہے کہ بہت اچھی فیسلٹیز ہیں, بہت اچھی فیسلٹیز ہیں, بہت اچھی فیسلٹیز ہیں. یس بہت اچھی فیسلٹیز ہیں, لیکن ایز کمپیئر ٹو 10 years back, not as compared to your home. ہاں یہ آپ کو بتا دوں, and not as compared to مثال کے طور پر کثرت دور. frankly speaking مطلب آپ یہ سوچیں کہ صاحب بہت سی فیسلٹیز ہیں تو مطلب جو ہے وہ ہر جگہ پر آپ کو فری ٹریٹمنٹ مل رہا ہوگا. جو بالکل فٹ پاتھ والے ہیں یس ان کے لیے بہت ڈیٹیل ٹریٹمنٹ ہے, لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے اتنی تکلیف کا سفر تھا پتہ نہیں لوگ کیوں کہہ رہے تھے بہت آرام کا سفر ہے. تو اصل میں ہم جب کہہ رہے ہوتے ہیں بہت اچھا سفر ہے تو ہم اپنے مائنڈ سیٹ کے اعتبار سے کہہ رہے ہوتے ہیں, اور آپ جب اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں تو اپنے مائنڈ سیٹ کے اعتبار سے سمجھ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ بہت زیادہ لگژریس لائف گزارنے کے عادی ہیں اپنے گھر میں آفس میں تو ممکن ہے کہ آپ کو جناب علی جو ہے وہ آپ کو مثال کے طور پر شاید بہت ہی کم جگہ ایسی ملے گی جہاں پر آپ کو کرسی پہ بیٹھ کے کھانا نصیب ہو. آپ کہیں گے یار کون سا بھی تھا کہ جو ہر جگہ گھر پہ بٹھا دیتے ہیں کھانا کھانے کے لیے. اچھا سونے میں آپ کو کہیں پر بھی بیڈ نہیں ملے گا, آپ کو زمین پر ہی سونا ہے ہر جگہ پر. آپ کے صاحب یہ سونا زمین پر ہے اور اس کو کون کہہ رہا تھا وی آئی پی ہے. تو جن لوگوں کو سونا ہی نہیں ملتا تھا ان کو اگر وہاں بستر مل گیا تو ان کے لیے تو واقعی جنت ہے. لیکن اگر آپ اپنے گھر سے کمپیئر کر رہے ہیں, اپنے بیڈ روم سے, اپنے واش روم سے, اپنے کچن سے, تو پلیز وہ فیسلٹیز قطعاً 5 اسٹار فیسلٹیز نہیں, بلکہ وہاں تو جسے کہتے ہیں نا کہ وہاں 5 اسٹار نہیں ہے, تارے آپ کو تارے نظر آ رہے ہیں ان کے دل میں, یعنی وہ والے کیفیت ہوگی. اگر آپ ان فیسلٹیز کو کمپیئر کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ڈو انڈرسٹینڈ کہ وین وی سے ہاں خدا نہ خاصہ ایسا نہ کہ مائنڈ سیٹ آپ بنا لیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات میں آپ سے اور کر لوں کہ پلیز میرا اپنا موبائل فون کھو چکا ہے, چوری ہو چکا ہے پاپا جی, اینڈ آئی واز آؤٹ آف فون, ود آؤٹ فون. تو پلیز آپ اپنے الیکٹرانکس کی جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے کیئر کریں. آپ چارج لگا کے سو جاتے ہیں اور جناب علی کو کسی اور کا فائدہ ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس جو ہے نکی ہو جاتی ہے. تو بی ویری مچ کیئرفل کہ آپ اپنے ساتھ جو ہے وہ یا تو جاگیں, یا تو آپ جاگیں, یا ایک آدمی سے آپ کی ذمہ داری ہے, یا کم از کم 1 آدھ گھنٹہ آپ چاہتے ہیں جاگتے ہیں. اس کے بعد یا اگر آپ کے پاس جو ہے پاور بینکس ہیں تو آپ ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ بات مجھے آپ سے کرنی تھی. ہاں سامان جو اپنا یاور نے کہا 1.5 کلو سامان, یہ بہت زیادہ بتا رہے ہیں 1.5 کلو. آپ یقین جانیے کہ جو آپ نے اپنا سویٹر پہنا ہوا ہوتا ہے اور وہ بھی آپ کو ہاتھ میں کیری کرنا پڑتا ہے تو وہ بھاری لگ رہا ہوتا ہے. مثلا دل چاہتا ہے پھینک دوں, اس لیے نہیں پھینک سکتا کہ پتہ ہے کہ دوبارہ رات آنے والی ہے شاید ٹھنڈک ہو جائے گی, ورنہ انسان واقعی پھینک کے آتا ہے. تو دل بڑا کیجیے گا. اگر آپ نے جذبات میں تو سامان لے بھی لیا ہے کہ صاحب میں یہ بھی لے لوں اور وہ بھی لے لوں, جو نئے نئے نا میں آپ اسے بتا رہا ہوں, ہم نے تو یہ حرکتیں کی ہیں کہ صاحب وائٹامن کی گولی بھی لے لیتا ہوں, تھوڑا سا نیمبو بھی لے لیتا ہوں, تھوڑا سا پھل بھی لے لیتا ہوں, تھوڑے چاکلیٹ بھی لے لیتا ہوں, تھوڑے کوکیز بھی لے لیتا ہوں. تو وہ شروع میں بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے, لیکن اس وقت وہ بھاری لگ رہا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد, گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد. تو یا تو اس کو جو ہے ڈونیٹ کر دیجیے گا یا پھینک دیجیے گا یا کر دیجیے گا. اپنے آپ کو جو ہے وہ قربان مت کیجیے گا ان چیزوں پر. وہ چیزیں آپ کو قربان ہونے کے لیے ہیں, آپ ان چیزوں پر قربان ہونے کے لیے نہیں ہیں. کوئی بھی ہیوی پرس والیٹ بیگ نہ لیں. یہ جو سمپل جو کپڑے والا پتلا سا بیگ ہے جس کا اپنا ویٹ نہ ہونے کے برابر وہ والا لیں. اچھا ایک چھوٹی سی آپ کو بکلیٹ دی گئی ہے جس میں امام حسین اور عباس کی زیارت ہے الگ سے. پوری کتاب کیری نہ کریں, صرف وہ کتاب کیری کریں تاکہ پہلی زیارت میں آپ
اگر وہ زیادت پڑھنا چاہیں تو اس سے زیادت پڑھ لیں. ایک جملہ ہم سنا کرتے تھے جب واک نہیں کی تھی کہ صاحب عراقیوں کا بڑا عجیب مزاج ہے, جب واک کر کے امام حسین کے حرم میں آتے ہیں تو کوئی لمبا چوڑا سلام نہیں کرتے, صرف کہتے ہیں مرتبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ چلے جاتے ہیں. مولا عباس کے حرم میں پہنچتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے چلے جاتے ہیں. ہم بڑے سنتے تھے کہ بڑا اچھا ہوا ہے. جب وہاں پر پہنچے تو پتہ چلا کہ ہمت کس کے اندر ہوتی ہے اس کے علاوہ پڑھنے کی کچھ. اب یقین جانیے کسی میں ہمت نہیں ہوتی, وہ پوری لمبی چوڑی زیادت وارثہ پڑھنے کے لیے. اور یقین جانیے میں خدا نہ خاصہ کوانٹٹی پہ بات نہیں کر رہا, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ جب آپ 80 کلومیٹر واک کر کے گئے ہوتے ہیں تو خود آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ کا السلام علیکم یا ابا عبداللہ ڈیفینیٹلی کاؤنٹ کرتا ہے. آپ یہ مت سمجھیں کہ میں صرف ایک مرتبہ آپ یہ کہہ کے نکل جاؤں, نہیں, وہ آپ کا ایک مرتبہ کا السلام علیکم یا ابا عبداللہ جو آپ پیدل چل کے گئے ہوتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی کاؤنٹ کرتا ہے. شاید یہ والا سلام حضرت زینب کی سنت ہے. جناب زینب جب کربلا میں آئی ہیں عید کے موقع پر شام کے دن تھا جب وقت کر, تو مجھے کسی روایت میں نہیں ملا کہ شہزادی نے کوئی لمبا چوڑا سلام پڑھا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب وہ اونٹ پہنچا شہزادی کا, انتظار نہیں کیا بی بی نے, اپنے آپ کو اونٹ کی بلندی سے زمین پہ گرایا اور کنٹینیو پیدل چلتی ہوئی اپنے آپ کو مولا حسین کی قبر میں پہنچایا. اتنا کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ بھیا حسین. زینب لوٹ کر اور ایک جملہ کہا بی بی نے کہ بھیا آپ تو کہیں ردا کے سفر تو سناؤں گی, لیکن شرمندہ ایک وعدہ تم سے کر گئی جو سکینہ کا خیال رکھوں گی, اس کو شاہ کی زندگی میں چھوڑ دیا. اس کے علاوہ بی بی نے کوئی بات نہیں کی, شاید ہماری بھی ہمت نہیں ہوگی. تو وہ ڈیفینیٹلی کاؤنٹ کرتا ہے. لیکن آپ جو ہے وہ چھوٹی والی کتاب رکھیں کہ اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ نہیں مجھے پوری زیادت پڑھنی اور آپ کو رش کم ملتا ہے اور آپ پہنچ پاتے ہیں اب تک, تو ضرور جا کے سلام پڑھ لیں. اچھا بٹ ٹھیک ہے, باقی تو وہ لوگ جو 100% 80 کلومیٹر واک کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنے ہوٹل سے نکلیں گے اور آپ حرم کی طرف جائیں گے تو آپ حرم پہ جانے کے بعد لیفٹ پہ مڑتے ہیں بابو صاحب میں جانے کے لیے, اور لیڈیز اسٹریٹ جاتی ہیں حرم میں جانے کے لیے. تو آپ جو ہے وہ لیفٹ پہ نہ مڑیں, اپنے ہوٹل سے نکلنے کے بعد سیدھا جائیں تو باب توسی آتا ہے جہاں سے لیڈیز اندر جاتی ہیں. تو آپ باب توسی پہ مولانا کی حرم کی طرف ریپیٹ کر لیں گے تو آپ کے سامنے جو روڈ ہے اس کا نام ہے شارع توسی, اور آپ شارع توسی پہ سیدھا چلنا شروع کریں تو پھر جنتا چل رہی ہے, لوگ چل رہے ہیں, اور آپ کو پھر جو ہے وہ قبرستان والد السلام کی درمیان سے گزرنا ہوگا. اسٹریٹ واک ہے, جہاں جہاں لوگ گھومتے جا رہے ہیں آپ بھی گھومتے جائیے, تو خود بخود آپ واک کرتے کرتے جو ہے وہ مین ہائی وے تک پہنچ جائیں گے. تو پھر آپ کو خود بخود 80 کلومیٹر کی واک ہو جائے گی. اور جیسا کہ اور بھائی نے کہا اگر آپ بس میں بیٹھ جاتے ہیں تو آپ 10 کلومیٹر کم کر کے مین ہائی وے سے بھی جو ہے وہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ناؤ وی آر اوپن فار یور کوسچنز پلیز. آپ کو گائیڈ کرے گا کہاں سے کہاں تک آپ کو بتا دیں کہ یہاں سے ہوٹل سے باہر بڑا آسان ہے. آپ جیسے ہوٹل سے باہر نکلتے ہیں حرم کی طرف جائیے, کہیں دائیں بائیں نہ مڑیں, سیدھا جائیں گے تو باب توسی جو جہاں سے لیڈیز اندر جاتی ہیں, باب توسی سے آپ والا نبی کے حرم کی طرف ریپیٹ کر لیں, اور یعنی آپ رائٹ میں مڑ جائیں گے ایک طرح سے. آپ کے جب سیدھا جاتے ہیں تو حرم آپ کے لیفٹ پر ہوتا ہے اور شارع توسی آپ کے رائٹ پر ہوتا ہے. تو آپ رائٹ میں مڑ جائیں تو سیدھا پھر خود بخود راستہ سارے لوگ وہیں سے جا رہے ہوتے ہیں, ایک ہی راستہ. جی دیکھیے اندازہ ہے کہ 10 بجے یہاں سے موو کریں گے تو آئی تھنک 11 ایک تقریباً 12-1 بجے کے لگ بھگ ہمیں جو ہے وہ پول نمبر 50 تک پہنچ پائیں گے رش وغیرہ کی وجہ سے. ایک بات جو یاد کہہ رہے ہیں اور بہت اچھی بات ہے, اس کو ذہن میں رکھیں کہ جب آپ واک پہ جا رہے ہوتے ہیں تو یہ بات طے ہے کہ واقعی عراقی جو مومنین ہیں, یہاں کے لوکلز جو آپ کو سروسز دے رہے ہوتے ہیں, وہ بہت ہی آؤٹ آف دا وے جا کر آپ کو سروسز دے رہے ہوتے ہیں. بٹ پلیز ریممبر دے آر ناٹ یور سروینٹس. تو اصولاً مولانا حسین قطعی اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ آپ ان سے مس بہیو کریں. اس کے بس میں جو بیسٹ ہے وہ دے رہا ہے آپ کو, اس کے جو بس میں پاسبل ہے وہ آپ کی خدمت کر رہا ہے. تو کسی مقام پر اگر آپ کو لگے کہ جو آپ نے سنا تھا وہ آپ کو نہیں ملا یا وہ اس انداز سے اس نے بہیو نہیں کیا, تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس جو ہے وہ مس بہیو کرنے کا رائٹ نہیں ہوگا. خدا نہ خاصہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ وہ ہمارے بارے میں غلط رائے قائم کریں کہ پاکستانی آتی تو تمیزی سے آتی ہے. ہمیں بھی جو ہے وہ ایک ظاہر ہونے کا کیئر کرنا ہے. سر آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے, آپ کے ذہن میں کوئی سوال تھا؟ 10 کلومیٹر. اچھا بات 10 کسی کے ذہن میں اور سوال ہے پلیز. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ
जुल्फ़िकार और मौसी भाई पीछे बैठे हुए हैं, तो वो हजरात जो 1086 से वॉक करेंगे और जिन्होंने फुल वॉक करनी है, प्लीज अपने नाम इनके पास लिखवा दें ताकि हम अपनी मैनेजमेंट चला सकें बसेस के हवाले से और तमाम चीज़ों के हवाले से। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने नाम वगैरह इनके पास लिखवा दें ताकि हम अपने आपको मैनेज